السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سب سے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے چہرے پر نظر جما لی، پھر کہا، اچھا تو یہ ہے تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا۔ میرے بیٹے، خدا تجھے برکت دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اپنے بھائی کی محبت سے اس قدر لبریز ہو گیا کہ وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے، چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ آسنات نے دیکھا کہ ان کے شوہر اپنے کمرے میں اپنے دل کا درد نکالنے کے لیے سسک رہے تھے۔ سالوں کے ٹھہرے ہوئے جذبات اب بہہ نکلے تھے۔ بڑی مشکل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت سنبھلی۔ انہوں نے اپنا منہ دھویا اور کھانا پیش کرنے کا حکم دیا۔ ایسے نازک موقع پر آسنات کی موجودگی سے وہ ہمیشہ خوش تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک میز پر اور بھائیوں نے دوسری میز پر کھانا کھایا۔ جو مصری اس دعوت میں شریک تھے انہیں علیحدہ بٹھایا گیا کیونکہ وہ عبرانیوں کے ساتھ کھانا کھانا اپنی شان کے شایان نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو حیران کر دیا۔ انہیں عمر کے حساب سے بٹھایا، سب سے بڑا بھائی اور آخر میں سب سے چھوٹا۔ اس فعل سے وہ بہت مروب ہوئے۔ یوں لگتا تھا جیسے حاکم لوگوں کے صرف خیالات ہی نہیں پڑھ سکتا بلکہ وہ اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بھوک کے مارے ہوئے ان عبرانیوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جلد ہی وہ خوشی سے ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ ایک بات سے زیادہ حیران ہوئے کہ ان کا میزبان بنیامین کو بار بار کیوں کھانا بھجوا رہا ہے۔ وہ اس سے جلتے نہیں تھے، انہیں اپنے اس چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کافی بدل چکے تھے۔ حکام نے آرام کو اپنی میز پر بلا کر حکم دیا کہ ان سبوں کے بورے اناج سے بھر دیے جائیں۔ باقی باتیں آسنات نہ سن سکی لیکن اس نے آرام کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ صبح سویرے عبرانیوں کو ان کے سفر پر روانہ کر دیا جانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچ کر کہ اس اگلے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا اچھی طرح سے سو نہ پائے تھے۔ آسنات نے تھوڑی دیر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، اپنے خامند کی یہ خواہش جان کر کہ وہ اپنے بھائیوں کے اندر انسانیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آسنات کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اب جب کہ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا تو وہ چھت پر چڑھ گئی تاکہ ان بھائیوں کے کوچ کا منظر دیکھ سکے۔ جب وہ خوشی خوشی اپنے سفر پر جا رہے تھے تو دور تک ان کو دیکھتی رہی۔ انہیں اپنا یہ آخری سفر بہت کامیاب لگا۔ آسنات حیران تھی کہ اب اس کا شوہر اپنے بھائیوں کا امتحان کیسے کرے گا۔ فرعون کا شہر سورج کی سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قافلہ کب کا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ لگتا تھا اب کچھ نہیں ہوگا۔ عین اسی وقت اس نے اپنے سرتاج کی آواز سنی جو چلا چلا کر آرام کو پکار رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے آرام ایک اور نوکر کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا قافلے کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ چونکہ اس کا شوہر ابھی کام کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا اس لیے آسنات نے اندازہ لگا لیا کہ بھائیوں کو واپس لایا جائے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کی واپسی کے منتظر ہیں۔ اس نے فوراً خدا سے دعا کی، اے خدا آج یوسف کے بھائی ان سے ملا دے۔ شہر میں گویا دیہاتیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ وہ خربوزے، پیاز اور اپنے کھیتوں کی دوسری پیداوار لے لے کر آ رہے تھے۔ آرام کے لیے لوگوں کا یہ ہجوم اور گاڑیوں کی بھرمار راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ ان عبرانیوں کو اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے آقا کا حکم یہی تھا کہ ہر قیمت پر واپس لایا جائے۔ جانے اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے گھوڑے کو تیز بھگانے کے لیے زور سے سانٹا مارا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ ایک گاڑی بان پر چلا رہا تھا، راستہ بناؤ، راستہ بناؤ۔ آرام کے لیے ساتھی اپنے سردار کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ بھلا ہمارا آقا ان غیر ملکیوں سے چاہتا کیا ہے۔ پہلے تو اس نے ان کے ساتھ بڑا شاہانہ سلوک کیا اور پھر صرف چند ہی گھنٹوں بعد اس نے ہمیں ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا، گویا وہ ہمارے دشمن ہوں۔ آرام نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا، کہا، فرعون کے دست راست کے فیصلوں پر سوال کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگرچہ اس نے یہ سوال اپنے ساتھی سے کیا تھا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی تو اپنے آقا کے احکام سے پریشان تھا۔ آخر اس نے یہ حکم کیوں دیا تھا کہ ان عبرانیوں کے اناج کے بوروں میں غلے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ڈال دو؟ قافلہ اب انہیں دور سے دکھائی دینے لگا تھا۔ شمون ابھی یہودا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سنو بھائی، اگر تم گستاخی کر رہے ہو تو میں حاکم مصر کو بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں سیدھا کر دے گا، پھر جیل میں تم اپنی گستاخی پر غور و خوض کرنا۔ اس پر سب ہنس پڑے۔ آرام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو اسے ان کو ایک بار پھر مایوسیوں میں دھکیل دینا بڑا ظالمانہ فعل معلوم ہوا۔ ان کے عین سر پر پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے چہرے کو سخت کرنے کی کوشش کی اور پھر قریب پہنچ کر مصنوعی غصے سے چلایا، ٹھہرو، رکو، تم نے بھلائی کے بدلے میں برائی کیوں کی؟ ساتھ ہی اس کا ساتھی چیخا، تم نے ہمارے آقا کا چاندی کا پیالہ کیوں چرایا ہے؟
11 घबराए हुए चेहरे अपना पीछा करने वालों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें खौफ से फटी जाती थीं। उन्होंने डरते डरते पूछा, हमने क्या किया है? तुमने संगीन जुर्म किया है। आराम ने अपनी बात फिर दोहराई। उन्होंने यकजबान होकर जवाब दिया, जनाब आप क्या कह रहे हैं? खुदा की कसम हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। यहूदा ने सबों की तरफ से सफाई पेश की, जनाब हम दयानतदार आदमी हैं। याद है हमें जो रकम अपने बोरों में मिली थी वो फौरन लौटा दी थी, तो फिर हम आपके आका के घर से सोना या चांदी किस तरह चुराने लगे? देखिए जनाब, अगर हम में से किसी के बोरे में से भी आपका चांदी का प्याला निकल आया तो आप उसे मौत के घाट उतार देना, और रहे हम तो हम सब आपके गुलाम हो जाएंगे। देखते ही देखते बहुत से राहगीर तमाशा देखने के लिए रुक गए। आराम ने यहूदा की तजवीज को किसी हद तक कबूल कर लिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो शख्स जिसके बोरे से चांदी का प्याला निकलेगा मेरे आका का गुलाम बनकर रहेगा, बाकी जा सकेंगे। अनाज को टटोलता तो राहगीर लंबी गर्दनें करके झांकने की कोशिश करने लगे। उसने सबसे बड़े भाई के बोरे से शुरू किया और इस तरह तलाशी लेते लेते आखिर पर सबसे छोटे भाई बिन्यामीन का बोरा खोला। 10 बोरों से तो चांदी का प्याला ना निकला, अब तो हर तरफ से गुजीली आवाजें सुनाई देने लगी। वाह वाह, बेचारों पर बिला वजह ही इल्जाम लगाया जा रहा था। लेकिन आराम ने तलाशी जारी रखी। जब यहूदा एक बार फिर आराम को अपने दयानतदार होने का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था तो ऐन उसी वक्त उसने बिन्यामीन के बोरे से प्याला निकाल लिया। हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। सबको एक धचका सा लगा। आराम ने प्याला ऊपर उठाकर सबको दिखाते हुए सख्ती से कहा, अच्छा तो फिर ये क्या है दयानतदारो? उफ मेरे खुदाया, ये सब कुछ तुम जाकर हाकिम से कहना। बिन्यामीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। इसी आलम में वो कभी एक भाई का मुंह देखता, कभी दूसरे का। सब के सब शदीद सदमे का शिकार थे। उनमें से कोई भी उसे तसल्ली ना दे सका। हर एक के चेहरे से दहशत टपक रही थी। ताहम उसे एक बात का यकीन था, वो ये कि उसके भाई उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। सबने सदमे से निढाल होकर अपने कपड़े फाड़ डाले। अब बिन्यामीन ने जान लिया कि वो यहां मिस्र में वाकई एक घटिया माहौल में आ फंसे हैं। आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा था? तमाशाई उन पर हकारत आमेज आवाजें कस रहे थे। चोर, निकम्मे इब्रानी, गैर मुल्की भिखारी, इन्हें जेल में डाल दो। भाइयों के चेहरे शर्मिंदगी से लटक रहे थे। यहूदा ने दांत किचकिचाते हुए कहा, जल्दी करो, गनों पर सामान लाद लो, हम सब वापस जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आसनात ने उन्हें अहाते में दाखिल होते देखा। वो इंतहाई शिकस्त खुर्दा दिखाई दे रहे थे, लेकिन आसनात ने बड़े मसरूर लहजे में सरगोशी की। उन्होंने बिन्यामीन को अकेले नहीं छोड़ा। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गिरते पड़ते चले आ रहे थे। आराम चांदी का प्याला उठाए उनके आगे आगे था। इंतहाई खामोशी से वो सब अपने भाई के सामने झुक गए। आसनात हैरत से अपने शौहर को देख रही थी कि यह शख्स आजिज़ी से झुके हुए इन सरों पर किस तरह इतने सख्त अल्फाज से गरज सकता है। तुमने ये क्या किया है? क्या तुम जानते नहीं थे कि मुझ जैसा बाख्तियार शख्स तुम्हें आसानी से ढूंढ निकालेगा? फिर यहूदा उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर पड़ा। वो जानता था कि अब वो हाकिम मिस्र के रहमो करम पर ही है, इसलिए वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे आका, हम आपके सामने किस तरह सफाई पेश कर सकते हैं? हम कैसे खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं? खुदा ने हमारा गुनाह जाहिर कर दिया है। अब सिर्फ वही नहीं जिसके बोरे से प्याला बरामद हुआ है, बल्कि हम सब आपके गुलाम हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम करख्त आवाज में बोले, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सिर्फ वही शख्स जिसके पास से प्याला निकला है मेरा गुलाम बनकर रहेगा। बाकी तुम सब अपने बाप के पास जा सकते हो। यहूदा में भाई की मोहब्बत ने जुर्रत पैदा कर दी थी। वो झट बोल उठा, मेरे आका, बाखुदा मुझे खुलकर बात करने दीजिए। नाराज ना हो, आप मेरे लिए बादशाही की मानंद हैं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आगे बढ़ा दिए। हाकिम आला ने अपना सर इस तरह झुकाया जैसे वो उसकी हर बात गौर से सुन रहा हो। दरअसल उन्होंने ये अंदाज अपने जज्बात को छुपाने के लिए इख्तियार किया था। इसमें अब ज्यादा देर तक यहूदा की ये हालत देखने की सकत न रही थी। उनकी आंखों में आंसू उमड़े चले आ रहे थे। फिर होंठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने फौरन अपना एक हाथ मुंह पर रख लिया। सिर्फ उनकी आहनी कुव्वत इरादी ही लम्हा ब लम्हा उनके छलकते आंसुओं को बहने से रोके हुए थी। यहूदा की कांपती हुई आवाज अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिल्कुल करीब से सुनाई दे रही थी। आलीजा, आपने हमसे पूछा था कि हमारा बाप या कोई और भाई है या नहीं। हमने आपको सच सच जवाब दिया था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और सबसे छोटा भाई भी है जो खुदा ने हमारे बाप को बुढ़ापे में अता किया था। इस लड़के का भाई मर चुका है, चुनांचे ये अपनी मां की औलाद में से वाहिद है जो ताहाल जिंदा है। बाबा इससे वालेहाना मोहब्बत करते हैं। अब यहूदा से रहा न गया और वो ज़ारो क़तार रोते हुए कहने लगा, मेरे आका, आपने हमें हुक्म दिया था कि अपने छोटे भाई को यहां लेकर आए
تاکہ آپ اسے دیکھ لیں، اور ہم نے جواب دیا تھا کہ اگر اسے لے آئے تو یہ ہمارے باپ کی برداشت سے باہر ہوگا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی نہیں آئے گا تم میرے حضور حاضر نہیں ہو سکتے۔ اتنا کہہ کر اس کے سینے سے ایک دردناک کراہ نکلی۔ جب ہم واپس اپنے باپ کے پاس پہنچے تو آپ نے جو کچھ کہا تھا انہیں بتا دیا۔ ظاہر ہے باپ کا بھی اصرار تھا کہ ہمیں ہر حال میں اناج خریدنے کے لیے مصر جانا چاہیے۔ ہمیں انہیں اس بات پر قائل کرنے میں بہت دن لگ گئے کہ ہماری واپسی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ چلے۔ یہودا کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے باپ کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ حاکم کا سر پہلے سے بھی زیادہ جھک گیا ہے، لہذا ہانپتے ہوئے اس نے بیان جاری رکھا۔ عالیجا، ہمارے بابا نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ میری بیوی راخل سے صرف 2 بیٹا پیدا ہوئے، ان میں سے ایک تو مجھے پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا ہے، اسے جنگل کے درندوں نے پھاڑ کھایا ہے۔ اگر تم بنیامین کو بھی میرے پاس سے لے گئے اور خدا نہ خواستہ اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں صدمے سے چل بسوں گا۔ شدید گرمی کی وجہ سے کمرے میں انتہائی گھٹن ہو رہی تھی، ہر طرف موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ یہودا کی باتوں کا حاکم مصر کے لیے ترجمہ کرتے وقت خود ترجمان کا دل بھی بھر آیا، تاہم صاحب خانہ کی آنکھیں حسب معمول زمین میں گڑی تھیں، بھویں تنی ہوئی تھیں جیسے وہ ہمتن گوش ہوں۔ یہودا نے اپنی فریاد جاری رکھی، میرے آقا، اگر میں اس لڑکے کے بغیر اپنے باپ کے پاس لوٹ کر گیا تو انہیں جو ہی پتا چلے گا کہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ دم چھوڑ جائیں گے۔ ان کی جان تو بنیامین میں ہی اٹکی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اس کے بدلے میں اپنی زندگی کی ضمانت دے کر آیا ہوں۔ یہودا نے خود کو حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے منہ کے بل گرا دیا اور ان کے پاؤں چھوتے ہوئے گڑ گڑایا، میرے آقا، میرے اس بھائی کی جگہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھ لیجئے، خدا کے واسطے اسے بھائیوں کے ساتھ واپس جانے دیجئے، باپ کی یہ بدحالی مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، ہچکیوں کے باعث اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ اب فیصلہ حاکم مصر کے ہاتھ میں تھا، سب نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر گڑی تھیں۔ ترجمان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، حاکم وقت کا چہرہ ان کے ہاتھوں میں چھپا تھا، ان کی انگلیوں میں سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے، ان کے درد سے پٹے ہوئے سینے میں سے ایک زخمی کسی کراہ نکلی۔ یہودا کے الفاظ ان کی روح میں اتر گئے تھے، وہ بنیامین کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قیمت ادا کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا۔ خدا کی تعریف ہو، ان کے تمام بھائیوں کی زندگی بدل چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ سے اچھلے اور ایک بار پھر اپنے دل کو سخت کرتے ہوئے اپنے ملازموں پر برس پڑے، سب باہر چلے جاؤ، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ نوکر چاکر سب اس ہال میں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصری زبان میں بات کر رہے تھے اس لیے ان کے بھائیوں کو ان کی بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن ایک بات واضح تھی کہ نوکروں کے یوں بھاگنے اور حاکم مصر کے رونے نے انہیں انتہائی خوف زدہ کر دیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوردار ہچکیوں نے فضا کے سکوت کو توڑ دیا، وہ اب ان کے درمیان کھڑے تھے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے باری باری ایک ایک بھائی کو دیکھتے ہوئے عبرانی زبان میں کہا، میں یوسف ہوں۔ وہ بھائی یک لخت یوں پیچھے ہٹے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، کچھ کانپ رہے تھے، بعض کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، ان کی بھووں سے شرمندگی کے پسینے کے قطرے ٹپا ٹپ ٹپک رہے تھے۔ صرف بنیامین کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، وہ اپنے بھائیوں کی پریشانی پر حیران تھا، آخر یہ یوسف علیہ السلام بھائی سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہیں پرسکون کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، کیا بابا ابھی تک زندہ ہیں؟ لیکن بھائی اس قدر سہمے ہوئے تھے کہ ان کے منہ سے بات تک نہ نکل رہی تھی، اب ان پر کیا بیتے گی؟ تاہم ان کے بچھڑے بھائی نے بڑی محبت سے انہیں قریب آنے کو کہا۔ جب وہ جھجکتے جھجکتے ان کی طرف پڑھے تو انہوں نے ایک بار پھر بھائیوں کو یقین دلایا، دیکھو میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں جسے تم نے مدیانیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا، اب تم پریشان نہ ہونا، خدا نے تمہارے برے فعل کو اپنے فضل سے ہمارے گھرانے کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تو قحط کا صرف دوسرا سال ہے، ابھی پورے 5 سال پڑے ہیں جن میں نہ کاشت ہوگی نہ کٹائی۔ خدا نے بڑے حیرت انگیز طریقے سے تم لوگوں سے پہلے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ تم اور تمہاری اولاد یقینی طور پر بچ جائے۔ خدا ہی نے مجھے بادشاہ کا اعلیٰ ترین منصبدار بنایا ہے، سارے ملک کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اسناد کو وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بے اختیار ہو کر بنیامین کو گلے سے لگایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا، وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے باری باری ایک ایک بھائی کو گلے لگایا، ان کو بھی جنہوں نے انہیں رسیوں سے باندھ کر جکڑ دیا تھا، ان کی فریاد کا مذاق اڑایا تھا اور انہیں تاریک گڑھے میں پھینک دیا تھا۔
آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آسنات اور اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں سے ملوایا۔ جب منسی اور افراہیم باری باری اپنے چچا تایوں سے ملے تو گویا ان کے دکھ کا علاج ہو گیا۔ فرعون اور اس کے افسران کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم کے بھائی شہر میں آئے ہیں۔ انہوں نے ان کو اپنے بیوی بچوں سمیت مصر میں آ کر رہنے کا سرکاری دعوت نامہ بھیجا۔ اب انہیں اپنا اثاثہ پیچھے چھوڑنے کی زیادہ فکر نہ تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کی دعوت پر مصر آ رہے تھے۔ جب بھائی گھر واپس روانہ ہوئے تو انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ ان کے گدھے اوپر تک لدے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سفر کے لیے انہیں وافر مقدار میں اناج دلوا دیا تھا۔ کچھ گاڑیاں بھی ان کے ساتھ کر دی تھیں تاکہ عورتوں اور بچوں کو بحفاظت مصر لایا جا سکے۔ اب صرف ایک بات رہ گئی تھی، کاش انہیں اپنے کیے کا اپنے بزرگ باپ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے اپنے بیٹوں کی راہ دیکھ رہے تھے۔ گرم صحرائی ہوا سے ان کے سفید بال اڑ کر ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ انہوں نے دعا کے بڑے ملتجی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کانپتی آواز میں بولے، اے قادر مطلق خدا، تو جو میرے باپ دادا کا خدا ہے، میں اپنے بیٹوں کو تیری محافظت میں دیتا ہوں، خاص کر بنیامین کو۔ میں نے تجھ سے کچھ بھی باز نہ رکھا۔ اے میرے پیارے خداوند، میں اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا ہوں، اپنی محبت کے طفیل میرے بیٹے مجھے واپس کر دے۔ پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، آج کل تو سب کچھ میرے خلاف جا رہا ہے۔ اسی وقت بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانکنے لگا، جیسے آسمان خدا کے محبوب پر مسکرا رہا ہو، جو اس سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے خالق نے اس کے لیے کیا کیا عجیب منصوبے بنا رکھے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آواز ان کی دعا میں مخل ہوئی۔ دور سے اٹھتے ہوئے گرد کے بادل میں وہ گدھوں اور آدمیوں کے قافلوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی لاغر انگلی سے جلدی جلدی آدمیوں کو گننا شروع کیا۔ کیا بنیامین ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ان کا دل کتنا ہلکا ہو گیا جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں بنیامین بھی ساتھ ہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک گئے۔ میرے بیٹوں کے پیچھے پیچھے گاڑیاں کیسی چلی آ رہی ہیں؟ اف، یہ کتے! حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چپ کرو، بند کرو یہ شور۔ لیکن کتوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انجام کار اس غلگپاڑے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ ان کے پاس جمع ہوا۔ بچے قافلے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں ناچ رہی تھیں۔ بچوں کی ملے جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ابا جی، ابا آ گئے، ڈھیر سارا اناج آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا۔ خداوند کی تعریف ہو جس نے ان کا سفر مبارک کیا ہے۔ بنیامین نے دور ہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے پکارا، بابا، ہم آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری لائے ہیں۔ اس کے بھائیوں کی پوری کوشش تھی کہ وہ خاموش رہے۔ وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدا کرے انہیں اپنا قصور سارے قبیلے کے سامنے نہ ماننا پڑ جائے۔ جو ہی وہ گھر پہنچے، سارا خاندان ان کے استقبال کے لیے امڈا چلا آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ شکر گزاری کی دعا کرنے ہی والے تھے کہ انہیں یہ خبر سنائی گئی، یوسف زندہ ہے، سچ مچ زندہ ہے، وہ حاکم مصر صفنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر حقارت آمیز نظر ڈالتے ہوئے کہا، شرم کرو، اپنے باپ سے مذاق کرتے ہو۔ بنیامین نے اپنے بازو بوڑھے باپ کے گرد حمائل کرتے ہوئے کہا، بابا یہ سچ ہے، دیکھو یہ جو گاڑیاں ہیں نا، یہ خاص طور پر بھائی یوسف نے آپ کو اور سارے گھرانے کو مصر لانے کے لیے بھیجی ہیں، اور ان پر لدے ہوئے اناج کو تو دیکھو۔ کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ یوسف بھائی آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اس نے ہمیں کہا ہے کہ جلدی سے جا کر آپ کو اس کے پاس لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان گاڑیوں، گاڑی بانوں اور محافظوں کو یوں تکنے لگے گویا خواب دیکھ رہے ہوں، اور پھر جیسے وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئے۔ زندگی کی ایک لہر ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا جن میں باپ سے آنکھیں ملانے کی جرت نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیز آواز کی کاٹ ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا، میرا یوسف مصر میں کیسے پہنچا؟ بھائیوں کے لیے اس سوال کے جواب سے فرار ناممکن تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارا قبیلہ ان کے گرد اکٹھا ہو گیا ہے تو ان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ جب انہوں نے مجبوراً وہ دردناک کہانی سنائی تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی حسد میں اندھے ہو کر اتنا ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس سانحے کے تصور سے ہی کانپ اٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام غصے میں بھڑک اٹھے، تو تم لوگوں نے اتنے سالوں سے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، اور تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ یوسف کے ماتم کے وقت تم مجھے تسلی دیتے رہے اور مصر سے واپسی پر خود کو ایماندار کہتے رہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا
اللہ نگہبان.